شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لونگ کو سیب کے ساتھ نہار منہ کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ کو دہی میں ڈال کر نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر سونے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ آئینہ دیکھنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبز چنے چبانے سے منہ کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ لہسن کے سبز پتے چبانے سے بھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بوائل انڈے کی زردی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ سر درد کا مسئلہ ہو تو پالک کا سالن نہ کھائیں، اس سے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ خالی پیٹ نہانے سے بدن میں چستی آ جاتی ہے۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جس کو لکوا کی مرض ہو اسے کھیرے کا جوس پلاؤ۔ لونگ اور پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے گھر میں کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ نہار منہ لیمو چاٹنے سے موٹاپا نہیں آتا۔ ہاضمہ خراب رہتا ہو تو سالن میں سرکہ ڈال کر کھاؤ۔ سر پر دوپٹہ کر کے آٹا گوندنے سے رزق میں برکت آتی ہے۔ ہاتھ دھوئے بنا روٹی کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ حیض کے دوران بیوی سے ہم بستری کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جیب میں گلاب کا پھول رکھو، بچھو نہیں کاٹیں گے۔ بچھو کاٹ لے تو منہ میں الائچی کے دانے چباؤ، بچھو کا زہر نہیں اثر کرے گا۔ توے کی کلنگ گردن پر لگانے سے نظر بند نہیں لگتی۔ گھر میں بلی رکھنے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہو تو طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ اچانک تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند ہونے کی علامت ہے۔ ادرک کچی چبانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ادرک ابال کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ادرک کا سالن بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ سردی میں انڈے کی زردی چہرے پر لگاتے رہو، سردی کی وجہ سے چہرہ کالا نہیں پڑے گا۔ سرکہ گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گڑ گرم کر کے کھانے سے بند آواز کھل جاتی ہے۔ جس عورت کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ آڑو کے رس میں شہد اور شکر ڈال کر پینا شروع کرے، 10 دن میں وہ حاملہ ہو جائے گی۔ بڑی عمر کی عورتوں سے شادی کرنا سنت ہوتا ہے۔ گھٹنوں میں درد ہو تو لونگ پانی میں ابال کر اس پانی کو پی لو۔ مسوڑوں میں درد ہو تو لونگ چبانے سے درد رک جاتا ہے۔ لونگ کو پیس کر نیم گرم پانی کے ساتھ پینے سے چھاتی کے درد میں آرام ملتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کندھے جھکا کر بیٹھنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ ٹیک لگا کر روٹی کھانے سے روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ناف کے بال دیر سے کاٹنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کان میں انگلی ڈال کر ہلانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گردن پر خارش کی جائے تو گلا کبھی بیٹھتا نہیں ہے۔ انگلیوں کے چٹخارے بجانے سے عقل بڑھتی ہے۔ ماتھے پر خارش کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ سر پر خارش کرنے سے باتیں بھول جاتی ہیں۔ ہاتھ کی ہتھیلیوں کو مسلنے سے ہاتھ کالے نہیں ہوتے۔ پاؤں کی تلی پر گدگدی کرنے سے دماغ بہت جلد کمزور اور لاغر ہوتا ہے، صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ ناک کو بلا وجہ چھیڑنا نہیں چاہیے۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے بعد میرے دونوں بیٹوں نے مجھے اور میرے شوہر کو حج پر بھیج دیا تھا۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی
میرے دل سے دعا نکلی کہ اے اللہ، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کر دی ہے، اب میرے سر پر کوئی بوجھ نہیں ہے، بس اب میرا شوہر مجھے طلاق دے کر فارغ کر دے، کیونکہ میں اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی ایک بوجھ کی طرح تھی، اور میں کئی سالوں سے اس بوجھ کو سہ رہی تھی، اور مزید برداشت کی ہمت مجھ میں نہ تھی۔ میرا شوہر مجھے خود اس مقدس سرزمین پر لایا تھا۔ زیارت سے واپسی پر میں اور منور تیز تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور ہم جلد سے جلد ہوٹل پہنچنا چاہتی تھی۔ ہوٹل زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم نے کسی گاڑی کا انتظام نہیں کیا اور پیدل ہی سفر کے لیے نکل پڑی تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ منور تو 80 سال کی عمر میں بھی کسی چاقو چوبند اور توانا مرد کی طرح قدم اٹھا رہی تھی، لیکن میرے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بڑی مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اچانک ہی میری نظروں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں چکرا کر گر پڑی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر موجود تھی۔ ایک انجان ملک اور ایک انجان شہر، جس کی زبان مجھے بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہاں میں ہسپتال کے بستر پر تنہا پڑی تھی۔ نہ جانے میرا شوہر کہاں چلا گیا تھا، اور خود کو اکیلا پا کر میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے نرسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہاں تقریباً سبھی لوگوں کو عربی زبان آتی تھی، اور مجھے بالکل بھی عربی زبان نہیں آتی تھی۔ اس لیے میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، اپنے شوہر کو کیسے ڈھونڈوں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس طرح کی کسی صورتحال سے نپٹ سکوں۔ جس کسی کو بھی پکارتی وہ عربی میں بات کرنا شروع ہو جاتا، اور میں خاموشی سے اس کا چہرہ تکنے لگتی تھی۔ میری آنکھوں سے خود بخود آنسو بہ رہی تھے۔ میں تو خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آئی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں پر آ کر میں اپنے شوہر سے ہی بچھڑ جاؤں گی۔ میری حالت ایسی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اور آنے والے وقت کی فکر میں میری جان نکل رہی تھی۔ میں سچے دل سے خدا سے دعا مانگنے لگی کہ وہ میرے لیے آسانی پیدا کر دے اور میری ساری مشکلات حل ہو جائیں۔ میں یہ سوچ کر ہی ہلکان ہو رہی تھی کہ اگر منور مجھے نہ ملا یا وہ ہسپتال نہ آیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں کہاں جاؤں گی؟ میں کس سے فریاد کروں گی؟ میری ساری زندگی ہی بڑی مشکلوں سے گزرنے والی تھی، اور حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری زندگی میں کچھ تو اچھا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں بھی آزمائش میری منتظر ہے۔ نہ جانے مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا کہ زندگی کے ہر موڑ پر میرے لیے ایک بڑی آزمائش کھڑی ہوتی تھی۔ یہاں آ کر بھی ایک آزمائش مجھ پر آ پڑی تھی۔ میرے شوہر منور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور میں بے یار و مددگار رہ گئی تھی۔ یا اللہ، مجھے میرے شوہر سے ملوا دے، مجھ پر رحم کر، میں بہت ٹوٹی بکھری ہوئی ہوں، مجھے مزید آزمائشوں میں نہ ڈالنا۔ میں ہاتھ پھیلائے روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ خدا کے بعد مجھے یہاں کسی کا آسرا نہیں تھا۔ دعا مانگتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عربی ڈاکٹر میرے قریب آیا اور مجھے اس طرح سے روتا ہوا دیکھ کر بہت ہی آہستہ سے اردو زبان میں کہنے لگا، خیریت تو ہے؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ ایک عربی آدمی کو اتنی اچھی طرح سے اردو بولتا دیکھ کر پہلے تو میں حیران ہوئی، اور پھر میں نے فوراً اسے کہا کہ میرا شوہر نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ میں تو یہاں حج کے لیے آئی تھی، لیکن چکرا کر راستے میں گر پڑی تھی۔ شاید یہاں گرمی بہت ہی زیادہ ہے اور مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو سکی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں ہے۔ میں ہسپتال کیسے پہنچی ہوں مجھے کچھ یاد نہیں، اور میرا شوہر کہاں پر ہے یہ بھی مجھے کچھ نہیں جانتی تھی۔ میرے پاس نہ ہی سامان ہے اور نہ ہی کوئی کاغذات ہیں۔ میرا بیگ بھی ہوٹل کے کمرے میں تھا، جس میں میرا پاسپورٹ اور ضروری دستاویزات تھی، وہ بھی اب میرے پاس نہیں تھے۔ میں کس طرح اپنے شوہر کو تلاش کروں گی اور کیسے رابطہ کروں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ پولیس کہیں سے مجھے میرے شوہر کو ڈھونڈ کر لا دے یا مجھے میرے شوہر کے پاس بھیج دیں، اس کے سوا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگنے لگی تھی۔ مجھے اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر وہ ڈاکٹر کہنے لگا، بی بی، آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ کے شوہر آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں تو وہ خود ہی آپ سے ملنے کے لیے آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ضروری کام سے نکلے ہوں۔
آپ شام تک ان کا انتظار کر لیں جب تک میں نرسوں کو آپ کا خیال رکھنے کے لیے ان سے کہہ دیتا ہوں۔ آپ کا بی پی لو ہے اور آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ وہ شام کو پھر چکر لگائے گا اور اگر منور جب تک نہ آیا تو وہ میری ہر ممکن مدد کرے گا۔ ایک عربی آدمی کی مدد کا سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن اسے تو یہاں کی ہر بات معلوم تھی۔ وہ یقیناً منور کو تلاش کر لے گا، لیکن حیرت تو مجھے اپنے شوہر پر تھی جو مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں پر نکل گیا تھا۔ میں نے کبھی منور کو اتنا لاپرواہ نہیں پایا تھا۔ شادی سے لے کر اب تک وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ یہ میں ہی تھی جو اسے کبھی شوہر کا درجہ نہیں دے پائی تھی، کیونکہ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں صرف 26 سال کی تھی جبکہ وہ 80 سال کا ایک بوڑھا آدمی تھا۔ آج تک میں نے اسے جان چھڑوانے کے لیے ہر حربہ آزمایا تھا، لیکن آج جب وہ اس انجان ملک میں مجھ سے بچھڑ گیا تھا تو میں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے بغیر میری جان نکل جائے گی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا میرا شوہر، میرا محافظ تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میری دعاؤں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ایسے ہی دوپہر سے شام ڈھل گئی لیکن منور لوٹ کر نہ آیا۔ شام کو وہی عربی ڈاکٹر رونڈ پر آیا تو مجھے پریشان دیکھ کر منور کا پوچھنے لگا۔ میں نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ میرے شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں اور اب تو میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں کب تک اسپتال کے بستر پر پڑی رہوں گی۔ وہ کچھ سوچ کر کہنے لگا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کا خیال رکھوں گا اور ساتھ ہی آپ کے شوہر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ جلد سے جلد آپ کو ان کے پاس میں پہنچا دوں۔ اس عربی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ جو بھی تھا وہ میرے لیے ایک غیر مرد تھا اور میں اس کے بھروسے کی کیسے اس کے گھر جا سکتی تھی، لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی مجھے اپنے ہوٹل کا نام معلوم تھا اور نہ ہی منور کا کوئی اتا پتہ تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک انجان دیس میں آ کر ایک ہوٹل کا نام تک یاد رکھ سکتی تھی۔ اگر مجھے ہوٹل کا نام ہی معلوم ہوتا تو وہ عربی ڈاکٹر مجھے کسی نہ کسی طرح اس ہوٹل تک پہنچا ہی دیتا۔ اس عربی ڈاکٹر عبداللہ نے ہسپتال کے عملے کو ہدایت کی، اگر میرا شوہر مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو فوراً اس سے رابطہ کرے، اور مجھے لے کر وہ اپنے گھر چلا آیا۔ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت عالی شان سا گھر تھا۔ اس نے ایک کمرہ کھول کر مجھے دیا اور کہنے لگا، آپ پریشان نہ ہوں، یہاں سکون سے رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ اس وقت تک میری مہمان ہیں جب تک آپ کے شوہر منور کی کوئی خبر نہیں مل جاتی۔ میں نے آنکھ بند کر کے اس عربی ڈاکٹر کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس دنیا میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا۔ منور مجھے چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں خاموشی سے اس کمرے میں بیٹھ گئی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ دن بھی مجھے دیکھنا تھا جب میں اپنے ہی شوہر کو کھو بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ کر عبادت کرنے لگی۔ کل تک میں جس شخص سے جان چھڑانے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، آج اسے ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ قسمت بھی کیا عجیب چیز ہے، مجھے کہاں سے کہاں پر پہنچا دیا تھا، اور آگے جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ تو میری توقعات سے بالکل ہی برعکس تھا۔ میں 22 سال کی تھی جبکہ میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اماں کے مرنے کے بعد میری پھپھو نے میرا جینا مشکل کر دیا تھا۔ دراصل ان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے ابا کے آگے ہمیشہ میری کردار کشی کی اور ابا کو یہی بتایا کہ میں ابا کے کام پر جانے کے بعد محلے کے لڑکوں سے چکر چلاتی ہوں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ابا مجھ سے دور ہوتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ میری شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں ابا کو لاکھ یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی آوارہ مزاج لڑکی ہوں، لیکن ابا کو مجھ سے کہیں زیادہ اپنی بہن کی باتوں پر بھروسہ تھا۔ میری اکلوتی پھپھو جو اماں کے مرنے کے بعد ہمارے گھر پر ہی قابض ہو کر بیٹھ چکی تھی، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی کہ وہ کسی بھی طرح مجھ سے جان چھڑا لے تاکہ ان کے بیٹے کی زندگی بچ جائے اور ابا کی جائیداد بھی ان کے حصے میں آ جائے۔ اور پھر ایک دن انہوں نے ایسی چال چلی کہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ پھپھو بازار جا رہی تھی اور جاتے جاتے انہوں نے گلی کے ایک آوارہ لڑکے کو یہ کہہ کر ہمارے گھر بھیج دیا کہ میں نے اسے کسی کام سے بلایا ہے۔
وہ لڑکا تو دوڑتا ہوا میرے پاس آ گیا کیونکہ میں خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ پھپھو نے کیسا جال بچھایا ہوا ہے۔ پھپھو نے پیچھے سے نہ صرف ابا کو بلکہ اپنے بیٹے ظہیر کو بھی بھیج دیا۔ ان دونوں کی نظر میں بد کردار ثابت ہوئی تھی۔ میں بہت روئی، گڑ گڑائی، ابا اور ظہیر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن پھپھو کی چال بہت ہی کامیاب نکلی تھی۔ میرے لاکھ رونے کے باوجود بھی ابا نے میری ایک نہ سنی اور میرا نکاح ایک ایسے انسان کے ساتھ کر دیا جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے 2 جوان بیٹے بھی تھے۔ یہ مشورہ بھی پھپھو نے ہی ان کو دیا تھا کہ اسے سزا کے طور پر ایک بڈھے کے ساتھ رخصت کر دو، تاکہ اسے پتا چلے کہ باپ کی عزت کو روندنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں ابا کے حکم پر منور کی دلہن بن گئی تھی۔ ظہیر کی محبت کو دل میں لیے میں منور کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی، لیکن میں نے دل سے اسے کبھی اپنا شوہر نہیں مانا تھا اور اس کے دونوں بیٹوں کے سامنے جاتے ہوئے مجھے شرم سی آتی تھی، کیونکہ وہ دونوں شادی کے لائق ہو چکے تھے اور شادی کے بعد وہ اپنے الگ الگ مکان میں شفٹ ہونا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے پہلے اپنے بوڑھے باپ کی شادی کر دی تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی عورت تو ان کے باپ کو سنبھالے۔ منور کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں نے یہ شادی اپنی مرضی سے کی ہے، لیکن شادی کی رات ہی میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس شادی پر خوش نہیں ہوں۔ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہ کی بلکہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور ایسے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری میں وقت گزارنے لگے تھے۔ میری شادی کے 1 سال کے بعد منور نے اپنے دونوں بیٹوں کا رشتہ طے کر دیا تھا اور بہت ہی جلد شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میں دن رات دعا مانگتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح منور سے میری جان چھوٹ جائے۔ میرے دل میں ظہیر کی محبت اب بھی باقی تھی۔ منور کے دونوں بیٹے میری اور منور کی بہت عزت کرتے تھے، اور منور کے کہنے پر ہی میں نے ان کی شادی کی ساری شاپنگ بھی کی تھی۔ منور نے دونوں بیٹوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی تھی۔ شادی کے 1 ماہ کے بعد دونوں بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہم دونوں میاں بیوی کو حج پر بھیجنا چاہتے ہیں۔ حج کے نام پر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خدا کے گھر جا کر فریاد کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے دن پھر جائیں اور منور سے میری جان چھوٹ جائے، لیکن یہاں پر آ کر میں جس طرح منور سے بچھڑی تھی، اب تو میں دیوانوں کی طرح اس سے ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں پوری طرح پھنس چکی تھی اور اب اس عربی ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، لیکن رات ہونے کو آئی تھی۔ ڈاکٹر میرے پاس نہیں آیا تھا، نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ عربی تو ساری رات گھر میں ہی موجود نہیں تھا، اور پھر صبح کے وقت جب وہ عربی گھر آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ہسپتال میں نائٹ ڈیوٹی تھی۔ اس کی بات سن کر میں دوبارہ سے رونے لگی تو وہ عربی مجھے یقین دلانے لگا وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اور میرے شوہر کو ڈھونڈ نکالے گا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور مجھے اس عربی مرد کے گھر آئے ہوئے 5 دن ہو چکے تھے۔ اب تو میں اس گھر کے در و دیوار سے بھی مانوس ہو چکی تھی۔ ایسے ہی ایک شام میں اس عربی ڈاکٹر کی غیر موجودگی میں اس کے گھر میں یہاں وہاں پر چکر کاٹنے لگی۔ چکر کاٹتے کاٹتے میں گھر کے پچھلے حصے میں پہنچی تو مجھے ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے بتایا کہ یہ اسٹور روم ہے اور بہت ہی کم کھلتا ہے۔ مجھے پرانی چیزوں کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، اس لیے میں بنا سوچے سمجھے اسٹور روم میں داخل ہو گئی، لیکن سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی تھی جس کے یہاں ہونے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ یہ ڈاکٹر کون تھا اور مجھے یہاں پر کیوں لایا تھا؟ اس چیز کا اس کے اسٹور روم میں بھلا کیا کام تھا؟ سارے سوال آپس میں گڑبڑ ہو رہے تھے۔ میرا شوہر کہاں ہے اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ وہ عربی ڈاکٹر میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ہرگز بھی کوشش نہیں کر رہا، کیونکہ اسے تو میرے شوہر کو ڈھونڈنے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے باہر نکلتی، وہ عربی ڈاکٹر میرے پیچھے ہی وہاں پر چلا آیا اور مجھے اس روم میں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ آپ کو اپنے کمرے میں آرام کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے بتاؤ تم کون ہو اور مجھے یہاں پر کیوں لائے ہو؟
تمہیں معلوم ہے نا کہ میرا شوہر کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، اس نے مجھے تمہارے ساتھ کیوں یہاں پر چھوڑا ہے؟ میرا شوہر منور ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ میرے دل میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے۔ میں دیار غیر میں بالکل بے آسرا رہ گئی تھی۔ میرے سوالوں کا جواب دینے کی بجائے ڈاکٹر مجھے واپس میرے کمرے تک لے آیا اور بستر پر بٹھا کر کہنے لگا کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن تمہیں میری بات پر یقین کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے وہ بیگ کھولا جسے وہ اسٹور روم سے اٹھا کر لایا تھا۔ وہ میرا بیگ تھا جسے میں پاکستان سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ بیگ اس کے اسٹور میں موجود تھا، جبکہ وہ بیگ تو بے ہوشی کے وقت میرے پاس بھی نہیں تھا بلکہ ہوٹل کے روم میں تھا۔ تو اس کے پاس کہاں سے آیا تھا؟ اسی سوال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ نے وہ بیگ کھولا اور ایک خط نکال کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا، جس میں ایک خط کے ساتھ کچھ کاغذات بھی موجود تھے، جنہیں دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اس خط میں منور نے لکھا تھا کہ مجھے معاف کر دینا میری پیاری بیوی، میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے باپ نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر میرے ساتھ رخصت کر دیا ہے۔ میں نے زندگی کا 1 سال تمہارے ساتھ یہ سوچ کر گزارا کہ شاید میری محبت تمہارے دل کو موم کرے گی۔ میں اس عمر میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر یہ فیصلہ میرے دونوں بیٹوں نے کیا تھا۔ وہ میرے بیٹے کم اور میرے دوست زیادہ ہیں۔ میرے بیٹوں نے بھی ہماری زندگی میں خوشیاں بھرنے کی بہت کوشش کی، میں نے بھی تمہارا دل جیتنے کی بہت کوشش کی، مگر ہم سب کے سب ناکام رہے تھے۔ میں جان گیا تھا کہ میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہوں اور یہ ظلم ہے، اس لیے اس مقدس سرزمین پر آنے کے بعد میں نے اس بوجھ سے چھٹکارا پانا ٹھیک سمجھا ہے۔ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ تم اپنی مرضی سے اپنی نئی زندگی شروع کر سکتی ہو۔ تمہاری بے ہوشی قدرتی طور پر نہیں تھی، بلکہ میں نے تمہیں دوا دی تھی جس سے تم بے ہوش ہوئی تھی، اور میں نے جان بوجھ کر تمہیں ہسپتال میں چھوڑا تھا۔ ڈاکٹر عبداللہ بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں۔ وہ میرے ایک دوست کا بیٹا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہارا بہت اچھے سے خیال رکھے گا، اور میں نے اسے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کر کے تمہاری زندگی کو سنوار دے۔ تم نے میرے ساتھ بہت عرصہ نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتی ہے، لیکن تمہیں بھی خوشیوں بھری زندگی ملنی چاہیے کیونکہ تم اس کی حقدار ہو۔ صحیح وقت آنے پر ڈاکٹر عبداللہ تمہیں میرے خط کے ساتھ ساتھ طلاق کے کاغذات بھی دے دے گا۔ شرعی طور پر جو بھی حکم بنتا ہے تم اس حساب سے عدت پوری کر کے ڈاکٹر عبداللہ سے شادی کر لینا۔ وہ 30 سال کا ایک جوان مرد ہے اور وہ بھی تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے۔ اس کی رضامندی سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے پاس نہ ہی پیسے کی کمی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی برائی ہے۔ البتہ اس کے ماں باپ کافی عرصہ پہلے انتقال کر گئے، اس لیے وہ تنہائی کا شکار ہے۔ تم اپنی محبت سے اس کی زندگی میں رنگ بھر دینا، وہ بھی تمہارے ذریعے اپنی کمیوں کو پورا کر لے گا اور تم دونوں ایک اچھی زندگی گزارو گے۔ میں اپنا حج مکمل کر کے واپس اپنے وطن لوٹ جاؤں گا اور دعا کروں گا کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ منور کا خط پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکا تھا۔ میری سالوں کی دعائیں قبول ہو گئی تھی۔ میں یہی تو چاہتی تھی کہ وہ مجھے آزاد کر دے اور میری شادی کسی جوان شخص سے ہو جائے، لیکن آج جب یہ ہو گیا تھا تو میرا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ کسی چیز کی چبھن تھی جو مجھے کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر عبداللہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ میں یہ سب کچھ آپ کو فوراً نہ بتا سکا کہ کہیں آپ اس بات کو برداشت نہ کر سکیں۔ منور جا چکا ہے اور وہ آپ کو میرے حوالے کر گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پل بھر میں مجھے ایسے لگا جیسے میری دعائیں پوری طرح سے قبول ہو گئی، خاص کر وہ دعا جو میں نے بیت اللہ میں مانگی تھی، کیونکہ میں یہی تو چاہتی تھی کہ میری ایک 80 سالہ بوڑھے سے جان چھوٹ جائے، اور آج میری جان چھوٹ گئی تھی۔ لیکن جو بھی ہوا تھا بہت ہی اچانک میں ہوا تھا، اس لیے میں ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اور جب عبداللہ نے پورے خلوص سے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں انکار نہیں کر سکی۔ بڑے عرصے کے بعد میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ کھل گئے۔ اگر کسی بات کا دکھ تھا تو وہ منور سے اس طرح اچانک بچھڑ جانے کا تھا۔ منور نے ثابت کر دیا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وہ میرے باپ اور ظہیر کی طرح کے نہیں تھے۔ انہوں نے انسانیت کو ترجیح دی تھی اور مجھے آزاد کر کے ایک خوشی اور ایک بڑی زندگی میری جھولی میں ڈالی تھی۔ عدت مکمل ہونے کے بعد میں نے عبداللہ سے شادی کر لی۔
آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے اور ہم سعودیہ میں ہی ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ کبھی کبھی عبداللہ منور کو فون کرتے ہیں تو مجھے ان کی خیریت کا علم ہو جاتا ہے۔ میرا اپنے ماں باپ سے کوئی تعلق نہ تھا، لیکن میں منور کی دعاؤں کے حصار میں ضرور ہوں۔ آپ نے بھی منور جیسے انسان دیکھے ہیں جو خود سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل ساتھی کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں۔ کیا منور نے اس طرح مجھے اچانک طلاق دے کر ٹھیک کیا تھا؟ وہ یہ سب مجھے بتا کر بھی تو کر سکتی تھی، لیکن شاید ان میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میرے منہ پر مجھے چھوڑ کر چلے جاتے، اس لیے انہوں نے اس چور راستے کا انتخاب کیا تھا۔ میں آج منور اور ان کے دونوں بیٹوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں بھر دے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔